ہفتہ وار یوٹیوب پروگرام روحی فرید رنگ کے ساتھ آپ کا ساتھی آپ کا میزبان ہے یہاں صابر بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر السلام عرض کرتا ہے۔ آج فرید رنگ میں کلام حضرت خواجہ غلام فرید سنگھ کے انتخاب ہے، کافی نمبر ہے 83۔ نین اولڑا اوکھا، نین اولڑا اوکھا لائم، سکھ پل پل دی مار مجھائم، کہ اس انوکھے عشق بلاخیز میں پل پل کے اشتیاق نے مجھے برباد کر دیا۔ کہ یہ جو نین تھے یہ میں نے اولڑی جگہ پہ لگا لیے ہیں اور مجھے ہر پل کی جو ہے نا یاد ستاتی ہے اور مجھے یہ مار دیتی ہے، مجھائیوں کہ ایسی یاد ستاتی ہے، منہ سے مجھائیوں ہے۔ اگلے شعر میں ہے کہ پچھ دی ملا بھاوڑ جوسی، کیڑا وقت ملنڈا ہو سی، ڈھول اساڈڑے ویڑے آسی، رانج ہجر دے سخت ستائیوں، کہ میں اس ہجر و فراق کی اذیت میں جو ملا ہیں یا بھوپے ہیں ان کو پوچھتی رہتی ہوں کہ کہاں ملیں گے، اور بے اختیار ان سے ملتی ہوں، پوچھتی ہوں کہ میرا محبوب، میرا دوست کب آئے گا، اور کون سا ایسا وقت ہوگا کہ یہ میرا ہجر کا جو وقت ہے جو مجھ سے ستا رہا ہے تو یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ تب ہوگا جب میرے بیڑے میں، میرے صحن میں، میرے آنگن میں میرے ساتھ میرا محبوب بیٹھے گا۔ روحی وٹری مینگ ملاراں، بوٹے بوٹے تھیاں گلزاراں، شالا موڑن دوست مہاراں، بھاگ سہاگ دا موسم آئم، کہ روحی میں بارش ہو گئی ہے۔ یہ روحی چولستان ایسا علاقہ ہے جو سرسبز نہیں ہے، جہاں پہ ریت ہی ریت ہے، لیکن بارش ہونے سے کیا ہوا کہ سرسبز شاداب ہو گیا ہے، خوش بختی اور شادمانی کا موسم آ گیا ہے۔ خدا کرے کہ وہ بھی اپنی سواری کی مہار اس طرف موڑ لے کہ جو میرا محبوب ہے، جو ہجر کے ان کے راستوں پہ ہے، کہ اب تو بارشیں بھی آ گئی ہیں، اب تو روحی میں سرسبز بھی آ گیا ہے، تو میرا دوست بھی اپنے اونٹ کی مہار میرے گھر کی طرف موڑ لے تو مزہ ہی آ جائے۔ اکھیاں روونا دل کرلاوے، دلڑی جکتی تن تڑپاوے، رات ڈیہاں آرام نہ آوے، ڈک ڈہاگ دے بار اٹھائیں، کہ میری آنکھوں میں آنسو ہیں، دل فریادی ہے، تن ازاری ہے، رات دن بے قراری ہی بے قراری ہے۔ اور ہجر و فراق اور بدبختی اور مصائب کا ایک وزن ہے جو میرے سر پہ پڑا ہوا ہے، میری آنکھوں سے ہر وقت آنسو نکلتے رہتے ہیں، اور میرا جو دل ہے وہ اس تڑپتا رہتا ہے، اور رات دن مجھے آرام نہیں ہے، اور یہ جو بار میں نے اٹھا لیا ہے دکھ کا، یہ میرے لیے کافی ہے۔ عشق اویڑا پیش پیو سے، درد کی شالے سیج ڈیو سے، موج مجھاری ہار پتوں سے، ساجھوں دکھ دہاگ سوائیں۔ یہ اس عجیب عشق سے میرا واسطہ پڑا ہے جس سے درد و مصیبت کی مجھے جو سیج ملی ہے، اداسی اور مایوسی کے ہار ملے ہیں، اور رازہ اور رغبت اس بدبختی اور فرقت کو برداشت حاصل کرنے کا حوصلہ ملا ہے۔ کہ یہ جو عشق انوکھا ہے، اس کے میں جو پیش پڑ گیا ہوں اور اس سے مجھے درد ملے ہیں، درد ایسی سیج ہے جو ایک سہاگن کے لیے ہوتے ہے، وہ مجھے مل گئی ہے، تو ہر وقت یہ جو موج مجھاری ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور یہ دکھ کا جو ایک صحرا ہے میں نے باندھ لیا۔ حسن پرستی گھاتا سادی، راز حقائق بات سادی، رمز حقیقی جھات سادی، فخر جہاں یہ ریت سکھائیوں، کہ یہ جو حسن پرستی ہے یہ ہمارا شعار ہے، یہ جو راز ہے حقیقت کے یہ ہمارا موضوع ہے، اور متوجہ لا الہ ہونا یہ ہمارا شغل ہے، اور ہمارے معمولات میں یہی کچھ ہے کہ جو ہمیں حضرت فخر جہاں نے، جو کہ حضرت خواجہ غلام فرید سنگھ کے بھائی بھی تھے، کہ انہوں نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ یہ جو اللہ کے مظاہر قدرت ہے ان کو دیکھنا ہے، ان راز کے حقیقت کو پانا ہے، اور ہر وقت اللہ اللہ کا ذکر کرنا ہے، یہی معمولات ہونے چاہیے، یہی آپ کے روز و مرہ کی شغل ہونے چاہیے۔ یہ حضرت فخر جہاں نے ہمیں سکھایا۔ آخری شعر ہے کہ ملسم یار فرید کی راہیں،
دوت دکھاوا کٹ کٹ آہی جان جگر تن بھڑکن بھائی سوز کنل دے صاف چلائیو کہ یہ جو آنکھوں کا دھواں ہے اور آتش عشق کا ایک التاب ہے جس نے میرے دل و جگر کو جلا کر خاکست کر دیا ہے۔ اے کاش میرا محبوب کبھی تو مجھے مل جائے، ملسم یار فرید کی رہے، اے فرید کبھی نہ کبھی تو دوست ملے گا۔ تو یہ درد جو دکھ ہے جو ہر وقت میری ایک آہیں نکالتے رہتے ہیں اور جان جگر ہر وقت ایک آگ لگی ہوئی ہے، باہیں بھڑک رہی ہے، اور یہ جو سوز ہے جس نے میرے دل کو صاف جلا دیا ہے یہ ختم ہو جائے گا جب محبوب کائنات، محبوب حقیقی، محبوب رب کائنات حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار مدینہ رحمت للعالمین کا جب کرم ہو جائے گا، اور وہ کب ہوگا؟ بحیثیت مسلمان ہمارا یقین ہے کہ آپ سرکار ہمیں دیدار کرائیں گے۔ مومن کو آخرت میں جب وہ اس دنیا سے چلا جائے گا، یا اس دنیا میں بھی کرم ہو سکتا ہے، لاکھوں لوگوں پہ کروڑ ہزار لوگوں پہ کرم ہوگا، کہ جب اس کا کرم ہو جائے گا تو وہ جو ایک عشق ہے ولڑا ہے جس کی کوئی ذات پات نہیں ہے اور جس سے وہ لو لگ گئی ہے اور جس کا فخر جہاں نے مجھے بتایا ہے، تو جب اس کا کرم ہو جائے گا تو پھر میری زندگی سمجھ جائے گی۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس عشق حقیقی کو، اس عشق حسن ازلی کو پہچاننے کی نگاہیں دے، اور اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی ناصر ہو، صحت کی باشی اور ایمان کے اسلام کے ہم سب کو مقدر ہو۔ پاکستان پائندہ ہو۔